بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا دورہ ہے اور ایسا وقت ہے اور ایسے حالات ہیں کہ ہر کوئی زیادہ تر توجہ اس چیز پر ہو گئی ہے، فلاں کھا کیا رہا ہے، پی کیا رہا ہے، نظر حسد، نظر بد، حسد، جیلس، یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اور لوگ تعویذ ڈالتے ہیں۔ تعویذ اب کئی قسم کے ہیں، علم کئی قسم کے ہیں۔ کئی ایسے لوگ آتے ہیں جن کے اوپر جادو چلا ہوا ہے۔ جادو یہود و نصارہ کا اپنا اپنا ہے، جادو بد مذہبوں کا، غیر مسلموں کا الگ الگ ہے۔ جتنے بھی غیر مسلم دھڑے ہیں، غیر مسلم قومیں ہیں، سب کے جادو الگ الگ ہیں۔ ہر ایک کا علم علیحدہ علیحدہ سے ہے۔ ہندوؤں کا الگ ہے، سکھوں کا الگ ہے، یہودیوں کا الگ ہے، عیسائیوں کا الگ ہے، کافروں کا الگ ہے۔ اسی طرح ان کی آگے کئی قسمیں ہیں تعویذات کی۔ علم العداد کے لوگ تعویذ لکھتے ہیں، علم جفر کے، حروف ابجد کے ذریعے سے۔ اسی طرح تعویذ لکھے جاتے ہیں آگ میں گاڑ دینے والے، زمین میں گاڑ دینے والے، آگ میں جلا دینے والے، پانی میں بہا دینے والے، درختوں کے ساتھ باندھ دینے والے، اور لوگوں کو پانی میں ڈال کر، کھانے میں ڈال کر پلا دینے والے۔ یہ چار قسم کے ہیں: آبی، پانی والے، بادی، درختوں کے ساتھ باندھنے والے، اور خاکی، یہ زمین کے اندر دبانے والے، اور چوتھی قسم ہے آتشی، آگ میں جلانے والے۔ آبی، پانی میں پلانے والے، آبی پانی میں پلانے والے، بادی درخت کے ساتھ باندھنے والے، خاکی زمین میں گاڑ دینے والے، اور آتشی آگ میں جلا دینے والے۔ یہ کتنی قسم کے ہو گئے؟ چار۔ یہ چار قسم کے تعویذات ہیں۔ جس بندے کو جادو کیا گیا ہے، آگ میں جلائے گئے ہیں تعویذات، اس انسان کے وجود کو آگ لگے گی، سوئیاں چبھیں گی اس کے وجود کے اندر، اپنے گھر کے اندر آرام اور سکون نہیں ہوگا، بھاگے گا، دوڑے گا، طبیعت بے چین ہو جائے گی، اور ٹھنڈی سے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال، اے سی والے کمرے میں فل کولنگ ہو، فل ٹھنڈا کمرہ، اس کے اندر بھی بیٹھ کے اس کے جسم کو آگ لگتی رہے گی۔ یہ آتشی تعویذوں کا کسی پر اثر ہو جائے جادو کا، اسی طرح زمین کے اندر گاڑ دیے جاتے ہیں تعویذات۔ آخر ان کا حل کیا ہے؟ کہاں سے نکلیں گے وہ؟ یاد رکھیں، اگر کسی کو شبہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر، ہماری چار دیواری کے اندر، ہماری حویلی کے اندر کسی جگہ پر جادو دبایا گیا ہے، تعویذ دبائے گئے ہیں، یہ جادو کے اندر بھی اور نوری علم کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں جو کسی کے گھر میں دبائی جاتی ہیں۔ اب دشمن ہے کوئی بڑا سخت ہے، دین کا دشمن، ایمان کا دشمن، عزت کا دشمن، انسان کی جان کا دشمن۔ اب اس سے پیچھا چھڑانا ہے، تو پیچھا چھڑانے کے لیے ایک تعویذ ہے، اس کو لکھ کر، یہ جادو نہیں ہے، نوری علم ہے، اس کو لکھ کر اس گھر کی دہلیز کے نیچے، چوکھٹ کے نیچے، یا ان کے صحن کے اندر، جہاں سے وہ گزرتے ہوں، آتے جاتے ان کے پاؤں پڑتے ہوں، اس زمین کے اندر گڑھا کھود کر دبا دیا جائے، کو 2-3 فٹ گڑھا کھود کے۔ اب اس پہ سے گزرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوڑ دے گا، لیکن وہی عمل اس کے اوپر الٹا بھی پڑ سکتا ہے، اور اس کی صحت کو بھی لے سکتا ہے، اور اس کی جان کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ تو اگر کسی کے اوپر ایسا ہو گیا ہے، اس کے اوپر وبال جان بن گیا ہے، تو اب وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ حربہ تو استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور آئندہ سے کسی کا برا نہ کرنے کا اللہ کے ساتھ عہد کرے۔ اور پھر آپ کو شک ہو کہ میرے گھر کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی چیز دبی ہے، یا کسی نے جادو دبایا ہے، سب سے پہلے تو انسان کو اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنی چاہیے نا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔
اور اس کو یقین ہو یا شک ہو کہ گھر میں جادو دبا ہوا ہے، تو وہ ایک میں نقش آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں جی۔ یہ نقش جو ہے یہ حرف شین کا نقش ہے۔ کس کا؟ حرف شین کا نقش۔ حرف شین کا نقش آپ خود لکھ سکتے ہیں یا لکھوا سکتے ہیں۔ حرف شین کا نقش لکھا جائے اور اس نقش کے چاروں اطراف میں، اس کے ارد گرد، اس کے اطراف میں یہ جملہ جو سکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس کو لکھا جائے، ان حروف کو۔ اب یہ نقش درمیان میں ہے، درمیان میں یہ نقش ہے اور اس کے ارد گرد یہ کلام لکھی ہوئی ہے۔ اس کو لکھ کر تیار کر لینے کے بعد لبان سے دھونی دینی ہے، لبان سے۔ پنسار کی دکان سے، حکیم کی دکان سے بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ اس کو تھوڑی سی کوئلہ جلائیں، ایک پلیٹ کے اندر یا برتن کے اندر رکھیں اور اس کے اندر لبان ڈال دیں۔ لبان ڈالیں گے، دھونی آئے گی تو اس تعویذ کو، اس نقش کو دھونی دے لیں اچھے طریقے کے ساتھ۔ جب وہ دھونی آپ دے لیں، نقش تیار ہو گیا۔ ایک سفید رنگ کا مرغا لینا ہے آپ نے، سفید رنگ کا مرغا۔ سفید رنگ کا مرغا لے کے اس نقش کو لیر میں لپیٹ کر، سچے کپڑے کی لیر ہو، وہ کپڑا سچا ہوتا ہے جو مستعمل نہ ہو، استعمال کیا ہوا نہ ہو، اس کے گلے میں باندھ دیں اور مرغے کو چھوڑ دیں۔ پھر تماشا دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ وہ مرغا آپ کے گھر میں، اس حویلی میں، اس کے چاروں اطراف میں دوڑے گا، بھاگے گا، جائے گا، اور جس جگہ پر جادو دفن ہوا ہوگا، گڑا ہوگا جادو، اس جگہ پر وہ جا کے اپنے پنجے زمین پر مارے گا، زمین کو کریدے گا، ادھیڑے گا زمین کو، اپنے پنجوں سے کھرچے گا زمین کو، اور کھرچنے کے بعد وہاں کھڑا ہو کے 3 مرتبہ وہ بانگ دے گا۔ کون؟ مرغا بانگ دے گا۔ جب مرغا بانگ دے گا آپ سمجھ لیں کہ جادو یہاں گڑا ہوا ہے۔ گڑا کھودیں، کم از کم 3 فٹ، 2.5-3 فٹ گڑا کھودیں، کیونکہ جادو جو بھی دفن کرتا ہے نا، وہ تعویذ کسی قسم کے بھی ہوں تو کم از کم 2.5 سے 3 فٹ جگہ کے اندر وہ دفن کرتا ہے، تاکہ عام بندے کے ہاتھ سے وہ نکل نہ پائے۔ ہو سکے تو 1 فٹ پہ نکل آئیں، ہو سکے 2 فٹ پہ نکل آئیں، لیکن آپ نے جگہ کی کھدائی کرنی تو 2.5-3 فٹ۔ وہ دفنیہ جادو بت بنا دیتے ہیں، پتلے بنا دیتے ہیں، ان کے اندر سوئیاں گاڑ دیتے ہیں جادوگر۔ وہ جادو جو پتلوں میں یا مٹی کی ہانڈیوں میں وہ جادو چیزیں تیار کر کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہ جادو وہاں سے نکل آئے گا۔ اس کو نکالنے کے لیے طریقہ کار یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جہاں آپ کو گمان ہو کہ یہاں پر جادو کی چیزیں دفن ہو سکتی ہیں، وہاں لے جا کے مرغے کو کھڑا کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کے حال پہ خود پیچھے ہٹ جائیں۔ پھر دیکھیں وہ مرغا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کو اس جادو سے نجات دلانے کے لیے اس مرغے کو وہاں پر ڈیوٹی کے لیے مامور کر دیا جائے گا کہ وہ زمین کو کریدے گا اور وہاں پر بانگ دے گا۔ آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر دفنیہ جادو موجود ہے۔ اتنا زبردست یہ عمل ہے، جادو سفلی ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، جس طرح کا بھی جادو ہو، ہر قسم کے جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے، اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اثرات کو باطل کرنے کے لیے یہ پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔